بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکری کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہے جناب 3 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے ایک اور گفتگو کرتے ہیں، خبر شیئر کرتے ہیں، اور خبر ہے جناب پاکستان، چائنا، انڈیا، نیپال، ان سے متعلق، اور جو اہم ترین وزٹ ہوا تھا چین کے وزیر دفاع اور چین کے اعلیٰ سطحی وفد کا، اور اس وزٹ کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان ایک انتہائی اہم دفاعی معاہدہ ہوا، اور افواج پاکستان اور چینی افواج کے درمیان انگیجمنٹس کا ایک اہم ترین معاہدہ ہوا، جس کی تفصیلات ایک لفظ بھی منظر عام پہ نہیں آیا، اور وہ اسی لیے نہیں آیا کہ یہ انتہائی سیکرٹ اور یہ صرف 2 ملکوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اور یہ سائن کہاں پہ ہوا؟ یہ سائن ہوا تھا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی موجودگی میں۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور ان کی ملاقاتیں، پھر 3 دن کا وزٹ کرونا کے باعث۔ اس سے پہلے چین کے وزیر دفاع کہاں گئے تھے؟ میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ اب انڈیا کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا گھنٹی بج رہی ہے، کیا خطرے کی گھنٹیاں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر پاکستان کی فوج نے ایک بہت ہی شاندار قسم کی ٹھکائی کی ہے انڈین آرمی کی اور انڈین افواج کی۔ وہ ابھی تک انڈیا بھی خاموش ہے، انڈیا بھی بالکل، ان کا میڈیا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ نہ ہی انڈین آرمی نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی انڈین وزارت خارجہ نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا، بالکل چپ لگی ہوئی ہے۔ کیوں چپ لگی ہوئی ہے یہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں جناب چائنا اور پاکستان اور نیپال کی جو دفاعی شعبے میں مزید قربتیں بڑھ رہی ہیں، یعنی قربتیں تو بہت پہلے تھیں لیکن اب مزید بڑھ گئی ہیں۔ ہوا یہ کہ اب دا ہندو انڈین میڈیا، جو کہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ اب اس نے لکھا ہے، اور اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ اور دا ہندو کی خبر ہے جناب کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو فوجی ڈیل ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہے، انڈیا کے ساتھ کشیدگی، لیکن چین اور پاکستان کے درمیان ایک فوجی ڈیل ہو گئی، اور اس فوجی ڈیل کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اور اس پہ 3 دن کا سٹے، اور 3 دن PLA کے آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سول اور ملٹری قیادت سے ان کی ملاقاتیں، مذاکرات، وزٹس، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ دا ہندو نے سوال اٹھایا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی، چین کے وزیر دفاع پاکستان آنے سے پہلے نیپال گئے تھے، اور نیپال میں بھی انہوں نے اہم وقت گزارا، اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں پہ بھی ایک ملٹری ڈیل ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایک فوجی معاہدہ ہوا ہے نیپال اور چائنا کے درمیان، اور نیپال کی فوجی ضروریات، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے چائنا نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور مکمل طور پہ پیشکش نہیں کی، بلکہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب نیپال اور چائنا جو ہیں وہ اسٹریٹجک الائز بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیپال بھی CPEC کا حصہ ہوگا، اور نیپال جو ہے وہ گوادر تک اس کو ایکسیس دی جائے گی، گوادر پورٹ تک، وایا ہمالیہ، لداخ، تبت، اور وہاں سے گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک، وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس سے پہلے نیپال جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا، اور انڈیا بلیک میل کرتا تھا۔ ایک جو یہی تجارتی روٹ جو ہے، تجارتی روٹ چائنا سے نیپال تک بھی جائے گا۔ تو یہ ساری، اور اب ہندوستان میں جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان دونوں کو ملا کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، ان کو ملا کے ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بارڈر پہ نیپال انڈیا کے ساتھ
ناراض ہو گیا ہے، وہ جناب بارڈر انسیف ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے اور چین کا پہلے نیپال جانا پھر پاکستان آنا، چین کے وزیر دفاع کا دونوں ملکوں کے ساتھ فوجی ڈیل کرنا، فوجی معاہدے کرنا ڈیفنس سے متعلق، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی موجود ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، میں اس کے حوالے سے، وہ نہ پاکستان غافل ہے نہ چائنا غافل ہے، اور اب نیپال بھی غافل نہیں ہے، اور اس میں اب انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور گھیرا اندر سے بھی انڈیا کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے باہر سے۔ بنگلہ دیش کا آپ کے علم میں ہے، نیپال اور پاکستان کا میں نے بتا دیا۔ اب آتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر یہ ہو رہا ہے جناب کہ یہ کہیں بھی آپ کو خبر نہیں ملے گی، اور اس خبر کا بھانڈا پھوڑا عالمی دنیا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے، ٹروڈو نے، اور وہ میدان میں نکل آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب ہے، یعنی کہ سابقہ پنجاب جو اس وقت 3 ریاستوں میں ہیں تقسیم، ہریانہ ہے، چندی گڑھ ہے، اور ایک تیسرا پنجاب، 3 صوبے جو ہیں بنائے تھے پنجاب ایک توڑ کے، جب سکھوں کا انہوں نے قتل عام کیا گولڈن ٹیمپل میں، اور سکھ ابھی بھی ان کے جو خون کے آنسو ان کے دل روتے ہیں، اور وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے جو اہم ترین، جو مقدس ترین بلکہ ان کے تھے گولڈن ٹیمپل، وہاں تک انڈین آرمی گئی، جوتوں سمیت گئی، وہاں پہ قتل و غارت گری کی گئی، اور وہ خون کے دھبے آج بھی گولڈن ٹیمپل کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سکھ اس غم کو آج تک نہیں بھولے، اور اسی لیے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سکھوں نے ایک طرح کی بغاوت کی ہوئی ہے، اور تینوں صوبوں کے جو یہ سکھ ہیں، تینوں صوبوں کے شہری، انہوں نے، کسانوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، اور یہ جانا چاہتے ہیں دلی، اور دلی جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کو 3 دن سے سرحد سیل کر دی ہے ان تینوں صوبوں کی، پنجاب کی، بھارتی پنجاب کے جو صوبے ہیں جو دلی کی طرف جاتے ہیں، وہ سرحدیں سیل کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ قبضہ، وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ زرعی اصلاحات کے خلاف ہیں جو کسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے انڈیا کو جو پالتا ہے، زرعی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ یہی انڈین پنجاب جو ہے، جس کو مشرقی پنجاب بولتے ہیں، وہ کرتا ہے، جس کو ابھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا سکھوں کے ڈر سے، سکھوں کی آبادی کو توڑنے کے لیے۔ ہریانہ 1، چندی گڑھ 2، اور تیسرا ایک اور صوبہ، 3 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جناب، ہم جو کچھ بھارتی حکومت کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے غیر انسانی سلوک، وہ خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ آگے میدان میں، اور اس پہ اب بھارتی وزارت خارجہ جو ہے وہ سیخ پا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اور بی جے پی، نریندر مودی، جو اس انڈیا کو ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہندوتا کا جو نظریہ ہے کہ صرف ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، نہ سکھوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اسی سوچ کے پیش نظر وہ انڈین آرمی میں اب جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ صرف ہندوؤں کو بھرتی کرنا ہے۔ سکھوں کو بھی آہستہ آہستہ کٹ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی نکال رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی نکال رہے ہیں، اور تقریباً 15 سال کے بعد جو ان کا ماڈل ہے، 15-20 سال کے بعد انڈین آرمی میں شاید ہی آپ کو کوئی غیر ہندو ملے انڈین آرمی میں، وہ اس حد تک یہ کام کر رہے ہیں۔ اور بی جے پی نے یہ زرعی اصلاحات کے نام سے کروائی ہے اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جو ان فیکٹ کسانوں کا قتل ہے، کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ یہ دارالحکومت نئی دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں، مارچ شروع کر دیا ہے، لیکن ان کو باؤنڈری پہ روکا ہوا ہے، اور پولیس نے جناب کسانوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس
वाटर कैनन का बुरी तरह इस्तेमाल किया है, फायरिंग की है और 200 किलोमीटर दूर रोकने की कोशिश की पंजाब के किसानों को, जो कि अभी तक वहाँ पे ये मामला चल रहा है। तशद्दुद किया गया भरपूर तरीके से और वो पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और 70% जो मैंने आपको बताया देही ख़ानदानों का इंहसार बुनियादी तौर पर ज़राअत पर है जनाब, और भारत में 85% गरीब किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीनें हैं और इन्हें बराह रास्त गुफ्तगू करने और बड़े ख़रीदारों से रब्ता करने में मुश्किल पेश आती है। वो ये चाह रहे हैं लेकिन इंडिया ये कर रहा है। अब ये मैंने आपको बताया कि इसमें भी अब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। ये ज़हन में रखिएगा प्रेसिडेंट ओबामा क्या कह चुके हैं अपनी किताब में, वो जहन में रखिए हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, और नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के बारे में। वो पूरा एक चैप्टर है, वो ज़रूर देखिएगा कि वो कितनी खौफनाक तस्वीर जो है उन्होंने पेश की है इंडिया के मुस्तकबिल के बारे में, और उसमें जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा लाना चाहते हैं फाशिस्ट बन के। तो बरतानवी जरीदा जनाब दी इकोनॉमिस्ट, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत की कलई जनाब वो खुल गई है इंडिया में, और उसका असल चेहरा जो है वो सामने आ गया है, और जिससे भारतीय हुकूमत और भारत का जो एक इन्होंने सो कॉल्ड लिबादा पहना हुआ था सेकुलरिज़म का और जमहूरियत का, वो कहते हैं जनाब तबाहकुन तौर पे मसख और नाकाम हुआ है। और उसके मुताबिक भारत जनाब कौमियत के नशे में आमरीयत की जानिब गामज़न है। मोदी हिंदुस्तान को यक जमाती रियासत बनाने का ख्वाहिशमंद है और उसमें मगन है। भारतीय हुकूमत में हिंदुत्व के पैरोकारों को आला हुकूमती ओहदों से नवाजा जा रहा है। भारतीय फ़ौज को भी सियासत में घसीटा जा रहा है। बरतानवी मैगज़ीन ने यह भी लिखा है जनाब मोदी ने कौमी इदारों को सियासी रंग में रंगने की कोशिश की। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करते हुए भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए और कश्मीर पर भारतीय पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि गुज़श्ता साल अगस्त में मोदी के कश्मीर पर ज़ालिमाना और गासिबाना बराह रास्त हुक्मरानी मुसल्लत की और हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को हिरासत में लिया। इस हवाले से मुकदमात की समाअत भारत की अदालतें भूल चुकी हैं। उसकी रीज़न यह है कि भारतीय अदालतों को इजाज़त ही नहीं है कि वो इन मुकदमात को सुने। भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ कानून के तहत सियासी जमातों को लामहदूद अतियात मिलने की इजाज़त दी, यानी वही चीज़ कि आप शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, मजहबी जनूनियत के लिए भी उनको इजाज़त दे दी है। बीजेपी, आरएसएस और इनकी जो मजहबी दहशत गर्द तंजीमें हैं उनको, ये हम नहीं लिख रहे, ये इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। और 2017 में मोदी ने राज्यसभा के इख्तियारात कम किए। भारतीय आला अदलियत अभी तक कश्मीर को नज़रअंदाज कर रही है। और दी इकोनॉमिस्ट ने यह भी लिखा है जनाब कि मुतनाज़ CAA सिविल वो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, शहरियत अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ 140 से ज़ायद अपीलें आला अदालतों में हैं भारत की, लेकिन भारतीय अदालतों को इन मुकदमात को सुनने की इजाज़त ही नहीं है और ना ही जजेस तैयार हैं और ना ही वकीलों को बोलने की इजाज़त है इस पर, ना ही वो बात करते हैं। और हाल ही में मौजूदा भारतीय हुकूमत के वज़रा ने एक मुतनाज़ भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की ज़मानत मंजूर करवाई, जो कि मर्डर केस में अरेस्ट था और यह हरगिज़ इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक मामला नहीं था। तो ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। तो वही बातें जो मैं आपको बता रहा था कि इनका फ़लसफ़ा ये है कि इंडियन आर्मी से तमाम सिखों को, तमाम ईसाइयों को, तमाम मुसलमानों को, यानी कि नॉन हिंदूज़ को निकाल दिया जाए। अगले 10 से 12 साल में नई रिक्रूटमेंट कोई ना की जाए, कोई नया इंडक्शन ना हो और मुकम्मल हिंदुओं का कब्ज़ा हो जाए। उसके बाद फ़ौज भी एक तरह की एक हिंदू फ़ौज बन जाए और सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी और हिंदुओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और दूसरा जनाब वन पार्टी सिस्टम, यानी सिर्फ हिंदुओं, बीजेपी, आरएसएस, शिद्दत पसंद जमातें, उनको सिर्फ इजाज़त हो।
مقبوضہ کشمیر کا بھی ذکر، اب یہ اکانومسٹ ہے وہ نامور جریدہ ہے جناب لندن کا، اور اس کی ایک ورتھ ہے، اور اب ساری چیزوں کا ملا کے دیکھ لیں۔ پھر آپ ذرا پریزیڈنٹ اوباما، اس کے بعد یہ اکانومسٹ، انسانی حقوقی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹ، یہ ساری چیزیں ملائیں، اور پھر انٹرنلی سکھوں نے جناب ایک اور کام کیا ہے۔ نیو یارک میں یہ خبر نہیں آئی، نیو یارک میں کل سکھوں نے نیو یارک انڈین ہائی کمیشن، انڈین سفارت خانہ، وہاں پہ جناب ہلہ بولا ہے، اور وہاں پہ احتجاج، اور مودی، بی جے پی، آر ایس ایس، ان کے مظالم کے خلاف وہاں پہ، اور یہ نہ صرف یہ بلکہ انڈین سفارت خانے کے اندر بھی سکھ جو ہیں وہ گھس گئے، اندر گئے اور اندر توڑ پھوڑ بھی کی، اور بڑی مشکل سے صورتحال کو قابو کیا امریکن پولیس نے۔ تو یہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کا عمل چل رہا ہے، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ انٹرنلی بھی انڈیا کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم۔ بھوٹان اور انڈیا کے درمیان جو ایک 80 میل کا علاقہ ہے، 80 مربع میل کا، وہ چائنا نے لے لیا ہے۔ یہ آپس میں ایک ان کی ہے ڈویژن، اور سپلائی لائن توڑی ہے۔ پھر کچھ ریاستیں مغربی بنگال سمیت وہ سائڈ پہ کی ہیں، اور اگر یہ آگے مکمل طور پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو اگلا جو نقشہ بنے گا وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو جناب معاملات کافی خراب ہیں، اور انڈیا کے لیے پریشان کن ہیں، پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔